اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ والا ٹاپک اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گی اس ضمن میں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے نا، ہمارے حق کے بغیر دیا ہے۔ تو احسان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے حق کے بغیر مل جائے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری حصی نعمتیں، ہماری مادی نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے۔ تو یہی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے اوپر احسان کریں۔ اس احسان کا تقاضا ہے یہ۔ تو اسلام ہمیں ایک مزاج دیتا ہے، ایک رویہ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں دینے والا بناتا ہے، لینے والا نہیں۔ عموماً دنیا میں تو یہ رواج ہے نا کہ ہر کوئی اپنے حقوق لینے کی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، اور بہت زیادہ ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ تو اسلام ہمیں ڈیوٹی اورینٹڈ بناتا ہے، نہ کہ ڈیمانڈ اورینٹڈ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خاص یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں اتنی حصی اور مادی نعمتیں سے نوازا ہے اور تمہیں تمہارے حق کے بغیر عطا کیا ہے، تو تم بھی لوگوں کے اوپر احسان کرو۔ اس ضمن میں مجھے سورۃ النحل کی آیت ایک جو ہے وہ ذہن میں آئی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا بہت واضح یہ حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو کہ عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ فحشا سے اور منکر سے اور بغی سے، ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یعنی تین کرنے کے کام ہیں اور تین نہ کرنے کے کام ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے اور علماء کرام نے بہت خوبصورت اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ آپ ضرور اسٹڈی بھی کریں، سنیں بھی ان کے لیکچرز۔ میں صرف پوائنٹس کی صورت میں چند چیزیں عرض کروں گی، کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ احسان کے بارے میں ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس بھی ہمارے ذہن میں ہوں کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تعمیر کے لیے یہ سارے نکات جو ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ اب تھوڑا احسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ تو عموماً ہمارے ہاں احسان یہ سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں عدل سے ہم شروع کرتے ہیں۔ عدل کا مطلب عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چیزوں کو نصف نصف تقسیم کر دینا۔ یہ ہمارے نا اردو کی لغت میں یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نصف نصف تقسیم کرنا اس کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اس کا عدل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حقوق میں توازن و تناسب، یعنی اگر کسی نے کم محنت کی ہے تو اس کو اس کے مطابق معاوضہ ملے گا، اگر کسی نے زیادہ محنت کی ہے تو اس کو اس کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ تو یہ حقوق میں توازن اور تناسب ہے۔ لیکن شریعت کے حقوق جو ہیں وہ سب کے لیے مساوی ہیں۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رہے۔ پھر جیسے عدل ہے وہ معاشرے کی کو ناگواریوں سے بچاتا ہے، تلخیوں سے بچاتا ہے۔ ہر ایک کو اگر اپنا اپنا حق مل رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں فساد نہیں ہوگا۔ فساد تب بھی ہوتا ہے جب کسی کو اس کا حق نہ ملے۔ لیکن کہ اگر ہر چیز جو ہے وہ ناپ تول کی جائے اور انسان ہر وقت ناپ تول میں ہی لگا رہے، تو اس میں معاشرے میں ناگواری تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں حسن نہیں ہوگا۔ معاشرے کے حسن اور خوبصورتی کے لیے یہ بہت ہی ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر احسان کیا کرو، یعنی اس کو حق سے زیادہ دیا کرو۔ مثلاً اگر کسی کو اجرت پر رکھا ہے، تو مثلاً کسی مزدور کی مزدوری طے کی ہے، 500 ہے یا 1000 ہے، تو کبھی کبھی اسے 1000 کے اوپر 200-400 اوپر دے دیا کرو
کیونکہ مطلب کئی دفعہ وہ بھی زیادہ کام کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہے کہ وہ دوسری سائڈ پہ وہ جو مزدور ہے وہ یہ سوچے کہ کئی دفعہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پاتا تو میں کئی دفعہ اپنے کام سے زیادہ کر دوں. تو یہ دونوں سائڈ پہ ہیں کہ اپنے ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کرنا یا ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا. اچھا، اس ضمن میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، اور یہ اس طرح کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو بلکہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے بھی لوگ تھے دنیا میں موجود تھے. یہ مطلب میں نے کسی تفسیر میں یہ واقعہ پڑھا ہے، یہ نہیں ہے کہ کہیں سے عام کسی کتاب سے، باقاعدہ بڑے اچھے مفسر نے یہ واقعہ اپنی تفسیر میں کوٹ کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے نا مطلب کسی شخص نے مطلب ABC جیسے بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے زمین خریدی، اور جس نے وہ زمین خریدی تو اس نے جب اس کے اوپر اپنا کوئی کام سٹارٹ کرنا تھا، کوئی زراعت کا یا جو بھی وٹ ایور، تو جب اس نے کام سٹارٹ کرنے کے لیے زمین کھودی نا تو وہاں سے ایک سونے کی دیگ نکل آئی اور اس میں ہیرے جواہرات بھی تھے. اب وہ سونے کی دیگ لے کے نا تو وہ اس شخص کے پاس چلے گیا جس سے اس نے وہ زمین خریدی تھی، اور اسے کہا کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، اس کے اندر جو دفینہ تھا وہ میں نے نہیں خریدا تھا، تو یہ تمہارا حق ہے، تم رکھ لو. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تم نے زمین مجھ سے خریدی ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی تمہارا ہے، یہ تم رکھ لو. اب ان کی بحث لمبی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ پھر وہ کسی قاضی کے پاس گئے. یہ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایمان کا لیول یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی دینے کی فکر میں کرتا تھا، ہر کوئی اپنے فرائض ادا کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوتا تھا اسے نا. تو وہ قاضی کے پاس لے گئے. قاضی نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اب کیسے تصفیہ کریں. پھر اس نے یہ پوچھا کہ آپ دونوں کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. ایک نے کہا میری بیٹی ہے، ایک نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے پھر ان دونوں کی شادی کروا دی، ان کے بچوں کی، اور وہ جو دیگ تھی ان کے بچوں کو دے دی. تو آج کل اس واقعے کو پڑھتے ہیں نا تو یقین کریں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کہ ان کا یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنے فرائض ادا کر دیں، ہمیں حق ملے یا نہ ملے. جب یہ چیز معاشرے میں آ جاتی ہے تو پھر معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے بیان کرتے ہیں علماء کرام. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کسی جنگ کے موقع پر حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ گرفتار ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں حاتم طائی کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور وہ سب کو علم ہے کہ حاتم طائی کتنے زیادہ سخی انسان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کی وجہ سے اتنی زیادہ قدر کی کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ دیا، اور ساتھ انہیں کہا کہ آپ جتنے چاہیں اور لوگوں کو بھی آپ لے کے جا سکتی ہیں. پھر جب وہ واپس گئیں تو اپنے بھائی کو کہتی ہیں، ان کے بھائی کا نام عدی بن حاتم تھا، کہ آپ جن کے خلاف آپ لڑائیوں کا سوچ رہے ہیں وہ اس کردار کے انسان ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر عدی بن حاتم، جہاں تک میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ وہ پھر ایمان لے آئے تھے. تو وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدی بن حاتم کو یہ کہا کہ ایک دور آئے گا ایسا کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت دور تک پھیل جائے گی، بہت دور تک پھیل جائے گی. اور پھر ایسا یہ دور آئے گا، ایسا خوبصورت یہ دور آئے گا کہ اس میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب دینے والے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کس کو زکوٰۃ دیں، اور پھر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال کو جمع کرانی پڑے گی. تو یہ تو کچھ یہ اس کا ہے احسان کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. تو لیکن یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہی بات کے اور بھی شیڈز ہوتے ہیں. ایک تو احسان ہم عموماً جو سمجھتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مالی مدد کر دی یا اس کو اچھا مشورہ دے دیا. لیکن احسان کا ایک مفہوم علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا، حسن کے ساتھ کرنا، تو یہ بھی احسان کے لیول میں آتا ہے. اس ضمن میں حدیث جبریل کا ایک جز آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ حدیث جبریل کافی لمبی حدیث ہے اور اس میں ایمان، ایمانیات، اسلام، اسلامیات اس کا پورا بتایا گیا ہے. اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ یعنی یہ ایک اور رخ ہے
احسان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو یہ تو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایک حضوری کی کیفیت میں رہنا اور ایک کام کو خوبصورتی سے کرنا. اور اسی ضمن میں جب ہم قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ الملک کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے غالباً، تو اس میں کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے. یعنی کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی. اور اسی ضمن میں پھر ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی برسبیل تذکرہ میں بیان کر دیتی ہوں. حضرت جنید بغدادی کی محفل میں ایک بحث چل رہی تھی، تو انہوں نے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں انہیں انبیاء کے بعد افضل البشر کہا جاتا ہے، تو فلاں فلاں جو صحابی ہیں وہ تو ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے، فلاں صحابی نے ان سے زیادہ احادیث جو ہیں ریلیٹ کی ہیں، وہ مطلب بیان کی ہیں، تو فلاں صحابی کا یہ کارنامہ ہے، فلاں کا یہ کارنامہ ہے، تو انہیں کیوں اس طرح سے کہا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ ایک خاص کیفیت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے قلب پر وارد ہو گئی تھی. اور وہ کیفیت کیا تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ان کو سب علائق سے، سب رشتوں سے زیادہ بڑھ کے عزیز ہو گیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے تن من دھن سب کچھ لگا دیا تھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے انسان، کوئی بھی اپنا رویہ کرے، عبادات میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اس میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، احسان ہو. اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جڑ کے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرو، خود بھی ایزی رہو، کیونکہ اسلام کا درس ہی یہ ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری جان میری طرف سے محفوظ ہے، تمہارا ایمان، تمہاری عزت میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ کی تعلیمات میں یہی ملتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر لیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور تو اس کا ہماری اپنی زندگی میں بھی بہت اچھا اثر ہوگا اور سب کی زندگیوں میں خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے کرے، لینے والوں میں سے نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بہت پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا لیکن آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے. تو یہ رویہ اپنانے کی بات ہے، صرف مال و دولت میں نہیں، رویوں میں بھی اور ڈیلنگز میں بھی اور عبادات میں بھی. عبادات میں بھی حسن ہو، معاملات میں بھی حسن ہو، اپنے اخلاق میں بھی حسن ہو، کیونکہ اسلام خود ایک خوبصورت دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے اس کو برت کے دکھایا. اور یہ ہے کہ خوبصورت اسلام کی کیا نشانی ہے کہ انسان جو ہے بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال. مال تو صرف اس کا اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کھا لیا اور کنزیوم کر لیا، جتنا اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور جو آگے دے دیا وہ اس نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو اس ضمن میں انسان جو ہے مطلب اس میں آگے بڑھ کر وہ نیکیوں میں آگے بڑھے، اچھا رویہ اپنائے. یہی میرے آج کا پیغام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والوں میں سے کرے، لینے والوں میں سے نہ کرے. ہمیں ڈیوٹی اورینٹڈ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کر سکیں اور آپ کی دعاؤں کے مستحق بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ظالموں کا زور توڑ دے اور مسلمانوں کو سربلندی اور فتح نصیب فرمائے. والسلام.